گھر میں کعبہ میں ایک دردناک رونے کی آواز سنائی پڑی، اور ایسی آواز رونے کی کہ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں مجھے رہا نہ گیا، اٹھے اور رونے والے کی تلاش کرنے لگے۔ تلاش کرتے کرتے شیخ سعدی کعبے کے دروازے کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ایک نوجوان کعبے کے زنجیر کو پکڑے دروازے کی رو رہا، اور رو رو کے کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر میرے اعمال تیری بارگاہ میں قبول ہوں تو قیامت کے دن میری آنکھوں میں روشنی دینا، اور اگر میرے اعمال قبول نہ ہوں تو قیامت کے دن مجھے اندھا بنا کے اٹھا لینا۔ یہی رو رہے ہیں کہ یا اللہ میرے اعمال قبول ہوں تو قیامت کے دن میرے آنکھوں میں روشنی دینا، اور اگر میرے اعمال قبول نہ ہو تو قیامت کے دن مجھے اندھا بنا کے اٹھا لینا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا آپ ہیں کون؟ تو انہوں نے کہا انا عبد القادر جیلانی، میں عبد القادر جیلانی ہوں۔ یہ عبد القادر کا خلوص اور انکساری بارگاہ مولا میں تھا کہ اتنی عبادتوں کے باوجود بھی کہتے تھے اللہ میرا عمل قبول ہو تو قیامت میں مجھے روشنی آنکھوں میں دینا ورنہ اندھا اٹھا لینا۔ اس لیے لوگوں اپنے اعمال کی قبولیت کی دعا کرو کہ اللہ ہمارے اعمال کو قبول کرے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں باپ نے حلال روزی کھائی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ غوث پاک کو اللہ تعالیٰ نے یہ درجے عطا کیے۔ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یاتی علی الناس زمان، حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس سے روایتیں فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لا یبال المرء، کہ انسان سوچے گا نہیں ما اخذ منہ، جس چیز کو وہ ہاتھ میں لے گا، امن الحلال امن الحرام، کہ جو میں لیا ہوں میرے لیے حلال ہے کہ حرام ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب ایسا زمانہ آ جائے گا کہ حلال و حرام کا فرق ختم ہو جائے گا تو لوگوں کے دلوں سے نور ایمان چلا جائے گا، خوف خدا چلا جائے گا، اذانیں ہوتی رہیں گی، مسجدیں سونی پڑی رہیں گی۔ آج وہ معاملہ آ چکا ہے، آج ہم میں حلال و حرام کا فرق ختم، آج ہم مالدار بنے کیسے بنے، آج ہم دولت مند بن جائیں کیسے بنے، چاہے حلال ہو چاہے حرام ہو۔ آج جب اس کا فرق ختم ہو گیا تو خوف خدا بھی دل سے چلا گیا، اذانیں ہوتی ہیں مسجدیں سونی پڑی ہوئی ہیں۔ غوث پاک کے ابا نے ایک سیب کھا لیا تھا تو اس کے معافی کے لیے کتنا پاپڑ بیلے کہ نانا نے۔ تو اس لیے اے لوگوں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو پہلی چیز یہ کہ ہماری آپ کی روزی حلال ہونا چاہیے، کسی کا ہم مال نہ ہڑپیں، کسی کی ہم جائیداد نہ ہڑپ کریں۔ اگر روزی حلال ہوگی تو انشاءاللہ دلوں میں خوف خدا بھی پیدا ہوگا اور نماز پڑھنے میں لطف بھی آئے گا۔ بے شک اس دور میں دین کے اوپر چلنا، قرآن تو کہتا دین یسرن، دین آسان ہے، قرآن نے کہا دین یسرن، دین آسان ہے،
لیکن اس دور میں حالات ایسے بن چکے ہیں کہ دین پر چلنا سمجھو آگ کا انگارہ، آگ کے انگارے پہ چلنا ہے۔ بے شک حالات ایسے ہیں۔ ایسے حالات میں ہماری جان بچے، عزت بچے اور ہم شریعت پر عمل بھی کر لیں تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ بے شک ہماری بزرگوں کی تاریخیں دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی طرف دیکھو کہ 40 سال کے بعد حضور نے اعلان نبوت کیا تھا، اور جب 7 سال میں ایمان والے ہو گئے تب نماز کا تحفہ لے کے آئے، اور جب مکہ میں دین پر عمل کرنا مشکل ہو گیا تو مکہ چھوڑ کر میرے نبی مدینہ چلے گئے۔ جیسے جیسے حالات آتے گئے اسی طریقے سے اللہ کے رسول عمل کرتے رہے۔ بے شک اگر شروع ہی میں حضور آیت جہاد سنا دیتے یا ایسا قدم اٹھاتے تو ہو سکتا تھا کہ وہ کام نہ ہو پاتا۔ بہرحال وہ اللہ جانے ہوتا کہ نہیں ہوتا، اس کو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن اسلام میں ہے مصلحت، بے شک سیاست بھی ہے، مصلحت بھی ہے۔ کہتے ہیں دیہاتی مسل کے سانپوں مر جائے لاٹھی بچ جائے، تو آپ محبت کرو اللہ سے، اللہ کے رسول سے، تن من دھن سے محبت کرو، بے شک لیکن اس طرح نہیں کہ ہم محبت بھی نہ کر سکیں اور ہمارے آل اولاد سب برباد ہو جائیں۔ محبت کرو، محبت ہی اصل ایمان ہے۔ بے شک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جا رہے تھے، لوگ بکری کا ران بھنے کھا رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ ابو ہریرہ آؤ کھا لو، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کبھی جو کی روٹی پیٹ بھر نہیں کھائے اور میں بکری کا ران بیٹھ کر کے کھاؤں، نہیں کھائے۔ حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ دسترخوان پر بیٹھے تھے، کدو کی ترکاری بن کے آئی، تو ایک صاحب بولے میں تو یہ نہیں کھاتا ہوں، مجھے پسند نہیں ہے۔ تو امام یوسف فرماتے ہیں، کھڑے ہو گئے تلوار لے کے، کہا جدد الاسلام، تم پھر اسلام کو نیا کرو، تجدید کرو، کلمہ پڑھو، وَإِلَّا لَأَقْتُلَنَّكَ، ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ کہ جو چیز سرکار کو پسند ہے اس سے تم کہہ رہے ہو مجھے پسند نہیں، تو جو چیزیں سرکار کو پسند ہیں اس سے ہم پیار کریں، یہی محبت رسول ہے۔ بے شک آج ہم راستہ تنگ کرتے ہیں، نالی کھود کھود کے پاٹتے ہیں، راستہ تنگ کرتے، کیا یہ محبت رسول ہے؟ محبت رسول یہ ہے، سرکار نے فرمایا ہے ایذاء الطریق، سرکار نے فرمایا ہے کہ راستے پر کوئی تکلیف دینے والی چیز ہو تو اس کو ہٹاؤ، راستہ جام نہ کرو، اس لیے کہ راستے پہ ہو سکتا ہے کوئی بیمار آ رہا ہو، کوئی دوا کرانے جا رہا ہو، ہم جلوس نکالیں اور جلوس میں راستہ روک دیں، نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ جلوس نکالنا محبت رسول، اور راستے والے کو راستہ دینا یہ بھی محبت رسول ہے۔ پتہ چلا کوئی بیمار ہے، کوئی حاجت مند ہے اور ہم راستہ روکیں جلوس میں، تو یہ نبی کی محبت نہیں ہے۔ ہم راستہ دے دیں، راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹائیں۔ بتاتے ہیں کہ انگریز ایک مرتبہ گزرا صبح اور راستے پہ کوئی روڑا پڑا ہوا تھا، تو انگریز نے کہا لگتا ہے کہ ابھی اس راستے سے کوئی مسلمان کا گزر نہیں ہوا۔ لوگوں نے کہا کیسے؟
کہا اگر کوئی مسلمان گزرا ہوتا تو یہ راستے پہ روڑا نہیں پڑا ہوتا. کیا کہنا، بے شک سبحان اللہ. مسلمانوں کے پیغمبر کا یہ فرمان ہے کہ راستہ سے تکلیف دینے والی چیزوں کو دور کرو. بے شک ابھی شاید کوئی مسلمان نہیں گزرا ہے، گزرا ہوتا تو روڑا ایک کنارے رکھا ہوتا. بے شک مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ اپنے کردار سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ظاہر کرے. بے شک